تو اب یہاں تک پوائنٹ تو پہنچ گیا کہ بھائی سوال کا نہیں ہوتا آدمی ہدایت پہ رہ سکے تو قانون اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے تو ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ ہدایت کا ذریعہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہترین انتظام کر دیا اور کروا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے. اللہ کے نبی نے بہترین انتظام کر دیا. پھر وہ پل کا اس کا نعم البدل ہو گیا نبی کا. سبحان اللہ اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ وہ گارنٹی دے گئے اللہ کے نبی سے. گارنٹی دی اللہ کے نبی نے کہ کتنے بڑے فتنے آ رہے ہیں. دجالی بھی فتنہ بھی آئے گا اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے. ابھی تو پتہ نہیں کتنے آنے ہیں. لیکن اللہ کے فکر نہ کرنا انتظام پورا کر کے جاؤں گا تمہارا. ماشاء اللہ نے پورا انتظام کر کے میں اس دنیا سے جاؤں گا. آخری نبی تھے. اور کیا انتظام کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین. میں تو جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن دو چیزیں میں تمہارے لیے زبردست چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین کتنی بڑی بات ہے آپ سن لیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ حدیث ہے. یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے پاس بڑی زبردست چیزیں ہوں گی. تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کہ نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو انسان گمراہ ہو جائے مشرک ہو جائے بدعتی ہو جائے غلط کام کرے خلاف دین ہو اس کو دین سمجھے کبھی نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا ہوتا. بس پکڑ لینا اس کو مضبوطی کے ساتھ. یہ یاد رکھنا اس میں ڈھیلے نہ ہونا. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ میری امتی بہترین امتی بن کے مجھے ملو گے تم آخرت میں. کتنا کلیئر کٹ پیغام ہے اور کتنی کلیئر کٹ قرآن کی آیت ہے طاقت کا. جاکم نور و کتاب مبین. اللہ کہ میں تمہاری طرف ایک نور بھیج رہا ہوں نور ہدایت. وہ اکیلا نہیں آئے گا اس کے ساتھ ایک کتاب بھی میں تمہیں بھیجوں گا. پھر اس کا پرپس اللہ تعالیٰ. دو چیزیں. اب جو خوف آخرت رکھتا ہو قبر کا خوف رکھتا ہو یہاں سے جانے کا خوف رکھتا ہو مرنے کا اس کو یقین ہو عذابوں کو یقین ہو اور پتا ہو اس کو کہ بھئی میں نے ایک جگہ پہ جہاں پہنچنا ہے اور میں جانا ہے مرتے بھی لوگوں کو دیکھتا ہو تو مجھے بتائیں کیا وہ سستی کرے گا اس معاملے میں کہ میں بغیر ہدایت کے پھرتا ہوں. ڈیفینیٹلی وہ اس بات پہ سوچے گا کہ پروٹیکشن مجھے چاہیے کہ میں ہدایت پہ رہوں غلط راستے پہ نہ جاؤں کہیں. تو کتنا بڑا آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ کیا ہے احما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ضرور و کتاب مبین. کتاب اور کھلی کتاب. ایک بزرگان عجیب باتیں کرتے ہیں کہ کتاب تو ہے وہ کھلتی کب ہے وہ کھلتی کہاں ہے وہ ذات نبی میں کھلتی ہے جا کر. سبحان اللہ. نقطہ سمجھے. کتاب ہے کتاب مبین جو کہا گیا وہ کیا ہے مبین کی طرح ادھر ہے. کتاب ادھر ہے لیکن تشریح ساری ادھر ہی ہوگی. گویا کہ اگر دیکھا جائے تو بالکل مختصر سی بات ہو گئی کہ کتاب بھی حقیقت آپ کی ذات میں آ گئی. کتاب بھی آپ کی ذات میں آ گئی. جی میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا جی کوئی بات نہیں لیکن اپنی نبی کی ذات سے تو واقف ہے یا نہیں ہے. کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے عبادت کیسے کرتے تھے. نہیں تو کوئی مسلمان ایسا ہوگا ہی نہیں جو گوٹے چھاپ بھی ہوگا گوٹے مانے اس کو باپ بھی نہیں ہوتا ہوگا وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو نبی پاک کی ذات سے واقف نہ ہو فطرتی طور پر.
لیکن کیا شان ہے ہمارے نبی کا تعلق ہے. تو ہمیں لازم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ کسی انسان کو بھیج دو، ان کو جا کے پروٹیکٹ ہے، اور ان کو وہ سبق یاد دلائے جو ان کے لاشعور کے اندر ہے کہ تمہارے نبی جو چیز چھوڑ گئے، فکر مت کرو کہ تم یہاں آ گئے ہو، تم ان دو چیزوں کو پکڑ لو، یہاں بھی تم ولی بن جاؤ گے. درخت میں نہ مرے، دو چیزوں کو پکڑ لو، دونوں کتاب میں جہادی بھی قرآن کہتا ہے، جہادی بھی اللہ اکبر. کہ دو چیزیں جو ہے کیا دیتی ہیں؟ ہدایت یہیں سے ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان دو چیزوں کے علاوہ جو نہیں، ہدایت نہیں، گمراہی ہوگی، دلالت ہوگی. جہادی بھی یہیں سے ہدایت تمہیں ملے گی. من یتبع، سبحان اللہ، من یتبع، اللہ قرآن میں کہتا ہے. ہدایت انہی دو چیزوں کا اندر رکھی ہے، یہیں سے ملے گی ہدایت. اور اس کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس مکمل ہدایت تمہاری. یکشف ظلمات النور، میں نکالوں گا دیر سے تمہیں، یہدم صراط مستقیم، میں دکھاؤں گا سیدھا راستہ تمہیں. یہ قرآن ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں ہم لوگ، تم گٹے چھاپ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ نبی کی زبان سے بھی نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی کنفرم بات میں میرے بھائیو آپ ہوش ہم نہیں سنبھالیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. یہ چیلنج ہے پورے زمانے کو قرآن کی طرف سے کہ کیا تم آپ اپنے سکین کر سکتے ہو کہ کیا تم ہدایت پر ہو؟ اگر تم ان دو چیزوں کو خلاف چل رہے ہو، قرآن، بلکہ قرآن کو بھی نکال دو، ایک ہی چیز کو پکڑ لو، مختصر زمانہ ہے، ایک ہی چیز کو پکڑ لو، وہ کیا؟ اتباع رسول. اتباع رسول میں قرآن آ گیا. قرآن کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. اب فرا تدبر قرآن کہتا ہے میں تو تدبر کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، میں کوئی فکر ہی کوئی نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں. تو کیونکہ ہمارے زمین نے مطمئن کر دیا، وجہ اس کی یہی نا، ہر چیز میں غلطی پہ ہم جا رہے ہیں، ہر چیز میں ہم غلطی پر جا رہے ہیں. اس کے اصل مفہوم کو چھوڑ کر اس مفہوم اس کو اختیار کر لیتے ہیں ہم، اس کہتے ہیں یہ دین ہے. سوچنے والی بات ہے نا بھائی. اب یہ خود ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے. اگر ہمیں اپنے مرنے کا خوف اور ڈر ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. اگر تم اتباع رسول پر ہو، سنت رسول کی پیروی کرتے ہو، تو 100% تم ہدایت پر ہو. فکر نہ کرنا ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، تو ایک طرف کھڑا ہے. سنت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھ. اور اگر سنت زندگی کے اندر نہیں ہے، اور یاد رکھنا یہ نفاق ہوگا، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کا کرنا نہیں ہے، یہ نفاق میں شامل ہوگا. جب تک سنت آپ کو وہ نہ نظر آئے جس کا معیار اللہ نے دیا ہے کہ ایک سنت جس وقت تو عمل کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کال پیش کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر عبدالحی سے، جو میرے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے ماشاء اللہ. اللہ باتیں کہتے ہیں یہ گارنٹی ہے کہ جب سے ایک بندہ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ قیمت دیکھیں سنت کی. کیا سنت؟ کہ آپ صرف جوتا اتارنے میں اور پہننے میں اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت اعلان کرتا ہے قرآن کہ تو عام آدمی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کتب نہیں ہے، غوث نہیں ہے، تو میرا محبوب ہے. ایک سنت جس ترجیح. اب کیا ہے میری بات، یہ کیا ہے؟ وہ سستی جس کے دل میں چھوٹی بات نظر آ رہی ہے، نفاق ہے، یاد رکھیں. اور جو اس بات سے ہل گیا ہے اس کا سینہ کھل گیا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اتنی جلدی اللہ کا محبوب بنا دیتی نبی پاک کی سنت.
وہ عاشق ہے، پکا ایمان ہے، پکا ایمان والا شخص ہے۔ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ بنتا ہے کس سے؟ سنت سے، اور اس سنت کو اگر ہمارے دل کے اندر ذرا ڈاؤن ہوئی ہے وہ چیز، یا اس کی ضرورت کیا ہے، اور موقع ہے ہم کر سکتے ہیں، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، یا کیا فائدہ ہوگا، سمجھیے نا، یہ اس کی جگہ ہم یہ جو کر رہے ہیں تو سمجھے کیا ہے، نفاق اگنا شروع ہو گیا ہے آپ کے اندر، اور آپ کو بہت دور لے جائے گا مطلب۔ کوئی کرائٹیریا نہیں عشق کا، کوئی ٹرائی نہیں ہے محبت کا نبی پاک کے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من احب سنت احبنی، اور اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ ربیع الاول پیارا مہینہ، خوبصورت مہینہ، نورانی مہینہ، ربیع ہے، نام ہی ربیع ہے اس کا، بہاری بہار، کتنے پیارا نام اس کا ربیع، سمجھے؟ تو اس کے اندر ہمیں وعدہ کرنا چاہیے اپنی زندگی سے دوستو کہ ہم ہدایت پہ اسی صورت میں ہوں گے، ہم بے ہدایت ہیں اگر ہم نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہر چیز سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں، اور نقصان نہیں پتا ہمیں کتنا ہوتا ہے اس کا، بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں گے اس کو کتنا نقصان ہے، لیفٹ ہینڈ سے کتنا نقصان ہے، کھڑا ہو کے پانی پینے سے کتنا نقصان ہے، یہ تو الگ ہے اس کے نقصان جو آپ ہیں، کہ ہم کوئی ضروری نہیں ہے، یار کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی ہے، دلالت ہے، فساد ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کے عذاب ہیں، غصب ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، کبھی کوئی انسان پر ختم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب چاہے لگ جائے کر دے۔ اللہ اپنا ہم سب پہ فضل فرمائے۔